سارے سوال جو بچے پوچھ رہے ہیں آج کل وہ فطری سوال ہیں. پہلے بھی بچے یہی سوال پوچھتے تھے مگر پہلے ماں باپ کو ان کے جواب آتے تھے. اگر علم کا کوئی راہ نہیں, پیسوں کی دوڑ میں لگ گئے سارے, تو ماں باپ جو ہے نا وہ ربی زدنی علما کی بجائے ربی زدنی رزقا بولتے رہتے ہیں ہر وقت. تو بچے جب علم کے سوال کرتے ہیں تو ان کو آتا نہیں, تو بچے پھر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ والا جواب ادھر سے مل رہا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے فلسفہ کلیئر کر کے بتانا کہ کیوں کے آنسر کیا ہیں. نااہلوں کے بچے ہیں وہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں, لا وہ نااہل ہیں یا لاپرواہ ہیں, پتہ ہی نہیں ان کو کہ بچے کو فلسفے کے اوپر ٹرین کیسے کرنا ہے. میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں, اگر ایک پورے علاقے میں کوئی سپرویژن نہ ہو اور ایک بچہ چھوڑ دیا جائے کھلا, تو سوال اس کے ذہن میں وہی آتے ہیں جو آج کل کے پاکستانی ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ کے بچے کریں. جنون سوال ہیں, وہ بالکل ٹھیک سوال ہیں. جواب نہ ملنے کے اوپر یا پھر انتہائی نااہل آدمی جو اس وقت مولوی صاحب ہمارا ہے وہ اس طریقے سے وہ جواب, پہلے تو وہ جواب ڈنڈے پہ لکھ کے دیتا ہے, دوسرا وہ جواب غلط لکھا ہوتا ہے ڈنڈے پہ, وہ سینسیبل جواب ہی نہیں دے رہا. ایک تو ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ کنٹمپریری اسکالرشپ کو کاؤنٹر نہیں کرے صحیح طریقے سے مین اسٹریم میں آ کے, اور جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں مسجدوں میں خطیب کسی بھی فرقے میں, وہ اپنی اینٹیٹی کا سب سے نااہل بندہ ہے. تو جمعہ خطبے میں جب عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے ہیں. میں ابھی ایک ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دور ایک گاؤں میں, جمعہ کی نماز ہوئی, کشمیر گیا ہوا تھا ایکچولی میں, تو میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں. تو شاردہ میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے رکے, تو وہاں پہ مولوی صاحب نے, خطبہ پورا نہیں سناؤں گا آپ کو, مولوی صاحب نے خطبے میں یہ پروو کر دیا کہ حوا علیہ السلام نے چونکہ 4 گندم کے دانے تھے, 3 حوا خود کھا گئیں, تو ورثے میں اس لیے عورت کو 1 حصہ ملتا کیونکہ وہ اپنا حصہ جنت میں لے چکی ہے. یہ حالات ہوں اگر پاکستان میں مسجد کے خطیبوں کے, تو ان کے بچوں نے جب یوٹیوب دیکھنی ہے تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ فائن مین اور برائن گرینز اینڈ نیل ڈی گراس اس طرح کے سوال کریں, اور ہمارے جو عالم صاحب ہیں وہ اس وقت بتا دیں کہ جا کے عورتوں کو ڈنڈے مارو کیونکہ انہوں نے اوپر حصہ کھا لیا ہمارا, 2 دانے بانٹے نہیں, 3 حصے خود کھا گئیں, تو اس لیے ان کو دنیا میں سزائیں دو. تو ظاہر ڈسوننس کریٹ ہو جائے گی. نااہلوں کے ہاں اس طرح کے مسائل عمومی ہیں. یہ سوال اتنے فطری ہیں کہ ابو حنیفہ بھی ان کے جواب دے رہے تھے, شافعی ان کے جواب دے رہے تھے. مامون رشید کے دور میں جعفر صادق نے جو مناظرے کیے ہیں دہریوں کے, مامون رشید کے دور میں کہاں سے آ گئے جعفر صادق, مامون رشید کے دور کے جو علماء ہیں وہ بھی دہریوں کے مناظرے ہوتے رہے, مگر پچھلے کوئی 800 سال کی ہسٹری میں تو دہریوں کے سوال ہمارے پاس ہیں. پچھلے 800 دہریوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سوال کیے ہیں. سو دیر از سو مچ ہسٹری. اس کا مطلب ہے ہمارے بچے نہیں پہلی دفعہ کوئی نئے سوال نہیں لے آئے, یا پھر رچرڈ ڈاکنز کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو اینڈ اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن فار دا لاسٹ ٹائم ناؤ. یہ ہمارے انسٹیٹیوشن آف دا مسجد از ویک, انسٹیٹیوشن آف دا ہاؤس از ایون ویکر. دیٹس وائی ماں باپ بالکل بس لڑکی کی روٹی گول پکانی آ گئی ہے تو شادی کی کوالیفیکیشن ہے. لڑکے نے اگر 20,000 روپے 50,000 روپے تنخواہ لینی شروع کر دی تو شادی کی کوالیفیکیشن ہے. تو شادی اس طرح کے کوالیفیکیشن پہ ہوگی تو بچے پھر پاکستان ایتھیسٹک ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر ہی بنیں گے. بات درست کی آپ نے کہ دین نافذ تو کرنا پڑے گا, یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا دین نافذ ہو تو. مگر ہمارے پاس اینڈ آف ٹائمز کی حدیث موجود ہیں. ہم نے ابھی اگلے کچھ سالوں تک تو کچھ دین نافذ کرنے کا معاملہ نہیں نظر آتا. تو جو رہی بات باقی کا جو ہائرارکیکل میٹرکس ہے وہ پروپیگنڈا یہ پھیلائی یہ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر ہم تک پہنچے گا تو آگے سے کوئی روک تھام کے بھی کوئی وہ نہیں ہے. اتنی آسان سی بات ہے کہ اگر ایک پاکستان میں یا ایون مکہ کے اندر بیٹھ کے بھی ایک ایتھیسٹ اپنی پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ. نوبڈی کین اسٹاپ ہم ٹیکنیکلی. پولیٹیکل انفورسمنٹ ہوگی تو وہ کوئی پراکسی لگا کے کسی اور وی پی این کے تھرو, کسی انٹرنیشنل ویب سائٹ کے تھرو یا چینل کے تھرو چلا لے گا اپنا کام. So it is not something that is a mistake we can just pin to somebody in particular. میں صرف ماں اور باپ کے اوپر ہی ہر مسٹیک کو پن اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ رجحان ہوتا ہے نا, رجحان یہ مومنٹم سے ہوا پکڑتا ہے. وہ مومنٹم گھر میں توڑنا پڑتا ہے. کیسے؟ ہنگر آف انٹلیکچولیزم بچپن سے سیٹسفائی کی جا رہی ہو, وہ والی کانسیپٹس کھول کے بیان کیے جا رہے ہوں جو کہ باہر ایول
اپنے طور پہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر ایک بندے کو اور ایک خاتون کو 30 سال بعد کے دنیا کے پولیٹیکل اور تھیولوجیکل ایشوز کا نہیں پتا تو ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی آپ کی, آپ بچہ نہیں پیدا کریں گے. سوری, اب ہمارے دور میں جتنا بھی ایتھیسٹک معاملہ ہے, جو بھی آگ پکڑی ہے, یہ 50s کی جنریشن کو اس بات میں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے جا کے کس لیول پہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. نا ابھی نو غیب کے علم نہیں جانتے ہیں فیوچر کا, مگر پیٹرن انالیسس تو ہمارا کام ہے. ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں کس بیس کے اوپر ہیں؟ اپنے دور کے لیے کرتے ہیں. میرے بیٹے نے میرے دور کا وقت تو نہیں دیکھنا, اس نے اپنے دور کا وقت دیکھنا ہے. میرا کام ہر وقت اگلے دور کے اوپر نگاہ رکھنا ہے. اس کی پریپریشن ابھی سے کر کے دوں. ابھی ایتھیزم کا دور ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا آئے گا. ابھی دیکھتے ہیں, اوپن دا ورک شاپس ان سائڈ یور ہاؤس اینڈ ٹرائی اینڈ ڈرا ا لاٹ آف پیٹرنس کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کیسی چیز ڈالنی ہے جو اس کو آخرت میں بھی نقصان دیں گی کیونکہ دنیا میں پھیلی ہوئی. If we are not prepared to do that, sorry, we are not licensed. We shouldn't be licensed to get married. ہم اپنی تو عاقبت تباہ کر ہی رہے ہیں, بچوں کو تو ہم نے پوری طریقے سے دوزخ میں دھکیل لیا ہوا ہے. So it's the duty of your father and your mother